दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड या मोनार्की रिस्टोरेशन को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिटरेचर के लिहाज से देखें तो इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन बोलते हैं। एज ऑफ ड्राइडन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिटरेचर में जो उस वक्त प्रोमिनेंट फिगर थे वो जॉन ड्राइडन थे। जॉन ड्राइडन एक पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइट थे जो 1668 में इंग्लैंड के ऑफिशियल पोइट लॉरेट बन गए थे। अब इस एज के लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। अगर इस एज की पोइट्री को डिस्कस करें तो इस एज में रियलिस्टिक, सैटरिकल और हीरोइक कपलेट वगैरह में पोइट्री लिखी जाती थी। अगर हीरोइक कपलेट को देखें तो हीरोइक कपलेट पोइट्री की वो फॉर्म है जिसमें पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स यानी कि दो राइम्ड लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। अगर इस एज के फेमस पोइट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पे आते हैं जॉन मिल्टन। अगरचे उन्होंने अपना ज्यादातर वर्क कैरोलिन एज में लिखा था, लेकिन उनकी फेमस पोइट्री लाइक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनाइस्ट वगैरह रिस्टोरेशन पीरियड में ही पब्लिश हुई थी। दूसरे पोइट्स लाइक जॉन ड्राइडन और एंड्रियो मार्वल वगैरह पहले कॉमनवेल्थ पीरियड में ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे, यानी कि उनकी फेवर में पोइट्री लिखते थे। लेकिन जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी तो उन्होंने अपने नजरियात बदल लिए थे। उन्होंने चार्ल्स सेकंड के फेवर में लिखना शुरू कर दिया था, यानी पहले वो मोनार्की के अगेंस्ट लिखते थे और प्योरिटन्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब रिस्टोरेशन पीरियड वापस आया तो वो मोनार्की के सपोर्ट में लिखने लग पड़े थे। लेकिन जो ये जॉन मिल्टन है वो उनसे बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये अपनी सारी जिंदगी मोनार्की के अगेंस्ट ही रहे थे और इन्होंने अपना ज्यादातर वर्क मोनार्की के अगेंस्ट ही लिखा था। इस वजह से इन्हें रिस्टोरेशन पीरियड में काफी पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। सेकंड पे आते हैं एंड्रियो मार्वल। ये एक मेटाफिजिकल पोइट, सैटरिस्ट और पॉलिटिशियन थे, यानी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनका लाइफ स्पैन 1621 से 1678 तक था। ये 1659 से 1678 तक अनटिल हिज डेथ हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। ये अपने वर्क टू स्कोई मिस्ट्रेस की वजह से काफी फेमस थे। थर्ड पे आते हैं सैमुअल बटलर। इनकी बात की जाए तो ये भी एक इंग्लिश पोइट और सैटरिस्ट थे, जिनका लाइफ स्पैन तकरीबन 1613 से 1680 तक था और ये अपनी सैटरिकल पोएम यूडिब्रस की वजह से काफी फेमस थे। ये पोएम मोक हीरोइक स्टाइल में लिखी गई थी और ये पोएम 11,000 लाइन्स पर मुश्तमिल थी, जो कि 3 पोर्शंस में डिवाइड थी। इसका पहला एडिशन 1663 में, दूसरा 1664 में और लास्ट एडिशन 1678 में पब्लिश हुआ था। अब चलते हैं सेज के प्रोज की तरफ। प्रोज की बात की जाए तो फर्स्ट पे जो राइटर आते हैं उनका नाम है अब्राहम कोले। अब्राहम कोले की बात की जाए तो ये एक इंग्लिश पोइट और सैटरिस्ट थे जो लंदन में पैदा हुए थे। इनका लाइफ स्पैन 1618 से 1667 तक था। इन्होंने 1628 में, यानी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में, अपना पहला वर्क लिख डाला था। इन्होंने भी अपना ज्यादातर वर्क जैकोबियन और कैरोलिन एज में लिखा था, लेकिन इनका जो वर्क ज्यादा पब्लिश हुआ था वो रिस्टोरेशन पीरियड और अगस्टन एज में हुआ था। ये अपने वर्क द मिस्ट्रेस की वजह से काफी फेमस हुए थे। सेकंड पे आते हैं जॉन बनियन। जॉन बनियन एक इंग्लिश राइटर और प्योरिटन प्रीचर थे। प्योरिटन प्रीचर मीन्स कि ये भी जैसे पुराइस्ट होते थे उनकी तरह लोगों को रिलीजन की तरफ बुलाते थे, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते थे। इनका लाइफ स्पैन 1628 से 1688 तक था और ये अपने वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की वजह से काफी फेमस हुए थे। ये वर्क इन्होंने रिस्टोरेशन पीरियड में लिखा था। इनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680, द होली वॉर 1682। थर्ड पे आते हैं सैमुअल पीप्स। ये एक इंग्लिश डायरिस्ट और नेवल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने रॉयल नेवी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सर्व किया था और ये पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। इनका लाइफ स्पैन 1633 से 1703 तक था और ये अपनी डायरी की वजह से काफी फेमस हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि 1659 में, जबकि कुछ कहते हैं 1660 में इन्होंने ये डायरी लिखना शुरू की थी। इन्होंने तकरीबन 10 इयर्स तक ये डायरी लिखी थी और इस डायरी में इन्होंने अपनी डेली लाइफ के इंसिडेंट्स और 17th सेंचुरी में होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लाइक ग्रेट फायर ऑफ लंदन और ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन वगैरह को डिस्कस किया है। ये भी पहले ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे, लेकिन ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बाद ये भी रॉयलिस्ट बन गए थे। इन्होंने 1669 में ये डायरी लिखना बंद कर दी थी क्योंकि इनको आई साइट के इश्यूज बन गए थे। अब चलते हैं सेज के ड्रामा की तरफ। अगर इस सेज के फेमस ड्रामेटिस्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव की बात की जाए तो ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और विग पॉलिटिशियन थे।
بیسیکلی 17th سینچری میں ویگز اور ٹوریز نام کے دو گروپ ایمرج ہوئے تھے۔ یہ جو ویگز تھے یہ مونارکی کو اپوز کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگلینڈ پر کوئی کنگ رول کرے، یہ کنگ کو ہیٹ کرتے تھے، جبکہ ان کے برعکس جو سا دوسرا گروپ تھا ٹوریز کا، وہ مونارکی اور کنگ کو سپورٹ کرتے تھے۔ ولیم کانگریو کا لائف سپین 1670 سے 1729 تک تھا۔ ان کے ورکس میں سیٹائر اور کامیڈی آف مینرز کا یوز ہوتا تھا۔ یہ جو کامیڈی آف مینرز ہے یہ لٹریچر کا وہ ژانر ہے جو 17th سینچری میں ایمرج ہوا تھا۔ اس کو ریسٹوریشن کامیڈی بھی بولتے ہیں۔ اس ٹائپ کی کامیڈی میں جو اس وقت کی ریسٹوریشن سوسائٹی ہوتی تھی اس پر طنز یعنی کہ اس وقت کی سوسائٹی پر ٹانٹ کیا جاتا تھا۔ کامیڈی آف مینرز کی جو گریٹسٹ ایگزامپل سمجھی جاتی ہے وہ ولیم کانگریو کا ہی ورک ہے دا وے آف دا ورلڈ جو 1700 میں پرفارم کیا گیا تھا۔ ولیم کانگریو نے اگرچہ پوئٹری بھی لکھی تھی لیکن انہیں فیم ایز اے ڈرامٹسٹ کے طور پر ملی تھی۔ ان کے نوٹیبل ورکس میں آتا ہے دا اولڈ بیچلر 1693، دا ڈبل ڈیلر 1693 اور لو فار لو 1695 ایٹسٹرا۔ سیکنڈ پہ آتی ہیں افرا بین۔ یہ ایک انگلش پلے رائٹ، پوئٹس اور پروز رائٹر تھیں جن کا لائف سپین 1640 سے 1689 تک تھا۔ یہ پہلی وومن رائٹر تھی جنہوں نے لٹریچر لکھ کر ارننگ سٹارٹ کی تھی اور انہوں نے باقی وومن کے لیے ایک پاتھ بھی پرووائڈ کیا تھا۔ سیکنڈ اینگلو ڈچ وار میں انہوں نے کنگ چارلز سیکنڈ کے لیے ایک سپائی یعنی کہ ایک جاسوس کے طور پر کام بھی کیا تھا۔ اس کے بعد یہ انگلینڈ واپس آ گئی تھی اور انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات ایز اے پروفیشنل رائٹر کے طور پر کی تھی۔ ان کے ورکس کی تھیم کی بات کی جائے تو انہوں نے وومن کو اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ بنا کر پورٹرے کیا تھا۔ ان کے ورکس کافی کنٹروورسی کا شکار بھی رہے تھے کیونکہ یہ ایز اوپن مائنڈڈ وومن اپنا ورک لکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ورک میں ایسی تھیمز کا استعمال کیا تھا جو اس وقت کی خاتون رائٹر کے لیے غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نوٹیبل ورکس میں آتا ہے لا مونٹری اور دا لورز واچ 1686، دا فیئر جلڈ 1688، اورونوکو اور دا رویل سلیو 1688، دا ہسٹری آف نن 1689 وغیرہ۔ اب چلتے ہیں اس ایج کے امپورٹنٹ فگر جان ڈرائیڈن کی طرف جن کے نیم پر اس ایج کا نیم پڑا تھا۔ جان ڈرائیڈن ایک انگلش پوئٹ، پلے رائٹ، ٹرانسلیٹر اور لٹریری کریٹک تھے جن کا لائف سپین 1631 سے 1700 تک تھا۔ انہیں 1688 میں انگلینڈ کا فرسٹ آفیشیل پوئٹ لاریٹ بنا دیا گیا تھا۔ جان ڈرائیڈن 19 اگست 1631 کو انگلینڈ کے ایک شہر ایڈونسل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے فادر کا نیم ایرسمس ڈرائیڈن تھا اور ان کی مدر کا نیم میری پکرنگ تھا۔ 1644 میں ڈرائیڈن کے پیرنٹس جان ڈرائیڈن کو ویسٹ منسٹر اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر بعد میں 1650 میں یعنی کہ 6 سال بعد ڈرائیڈن کیمبرج کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ 1654 میں انہیں بی اے کی ڈگری مل گئی تھی اور اسی ایئر میں ان کے فادر کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ ان کے فادر جاتے جاتے کچھ زمین چھوڑ گئے تھے ڈرائیڈن کے لیے لیکن وہ ان کے گزر بسر کے لیے کافی نہیں تھی۔ پیورٹن ایج میں جان ڈرائیڈن لندن چلے گئے تھے اور لندن میں انہیں اولیور کرومویل کے سیکریٹری کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس سے انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا تھا۔ 23 نومبر 1658 کو جب اولیور کرومویل کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے فنرل پر یہ جان ملٹن اور اینڈریو مارول سے ملے تھے اور اس ملاقات کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے 1659 میں ہیروئک سٹینزا کرومویل کی ڈیتھ پر لکھی تھی۔ سٹینزا میں انہوں نے اولیور کرومویل کو پریز کیا تھا یعنی کہ ان کی تعریف کی تھی۔ اس وقت تو یہ اولیور کرومویل کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن 1660 میں جب چارلز II واپس آئے تھے یعنی جب مونارکی دوبارہ سے ریسٹور ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ورک لکھا تھا آسٹریا ریڈکس جس میں انہوں نے مونارکی ریسٹور ہونے پر جشن منایا تھا۔ یعنی کہ یہ پہلے پیورٹنز کے سپورٹر تھے پھر یہ جب مونارکی ریسٹور ہوئی تھی تو مونارکی کے سپورٹر بن گئے تھے یعنی کہ یہ اپنے اوپینینز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ 1662 میں انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا ٹو ہز سیکرڈ میجسٹی یا پینیگاری کونز کورونیشن۔ اس میں بھی انہوں نے چارلز II کی واپسی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ 1662 میں انہوں نے اپنا ایک اور ورک لکھا تھا ٹو مائی لارڈ چانسلر۔ یہ ورک انہوں نے سر ہینج فنچ کے لارڈ چانسلر آف انگلینڈ بننے کے موقع پر لکھا تھا۔ 1663 میں انہوں نے اپنا فرسٹ پلے دا وائلڈ گیلنٹ لکھا تھا جو زیادہ سکسیسفل نہیں ہوا تھا۔ 1667 میں انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا اینس میرابلس جس میں انہوں نے گریٹ فائر آف لندن اور ڈچ وار وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر 1668 میں انہیں پوئٹ لاریٹ آف انگلینڈ بنا دیا گیا تھا
اس پوزیشن پر یہ 1688 تک رہے تھے۔ 1668 میں انہوں نے ایک کریٹیکل ورک ایسے آف ڈرامیٹک پوئزی لکھا تھا جس میں انہوں نے انگلش ڈرامہ کی اسٹرینتھ اور ویکنس کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر 2 سال بعد یعنی کہ 1670 میں انہوں نے ایک ورک لکھا تھا دا کنکویسٹ آف گرناڈا، جو کہ ایک ہیروئک ٹریجڈی تھی۔ پھر 1673 میں انہوں نے ایک ورک لکھا تھا میرج آ لا موڈ، جس میں انہوں نے اپر کلاس سوسائٹی پر ٹانٹ کیا ہے، یعنی کہ اپر کلاس سوسائٹی پر طنز کیا ہے۔ 1675 میں انہوں نے ایک ہیروئک ٹریجڈی اورنگزیب لکھی تھی، جس میں انہوں نے مغل ایمپیرر اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں لکھا ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں جان ڈرائیڈن ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس پلے نے دوبارہ سے جان ڈرائیڈن کا لٹریچر پر اثر و رسوخ بڑھا دیا تھا۔ 1678 میں انہوں نے ایک پلے آل فار لو لکھا تھا، جو کہ ریسٹوریشن پیریڈ کے ورکس میں سے ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ 3 سال بعد یعنی کہ 1681 میں انہوں نے ایک سیٹریکل ورک لکھا ہے ایبسالوم اینڈ ایچیٹوپل، جس میں جان ڈرائیڈن نے جو وگز تھے یعنی کہ جو کنگ کے اپوزٹ لوگ تھے ان پر سیٹائر کیا۔ اسی ورک کے 1 سال بعد یعنی کہ 1682 میں انہوں نے اپنے 2 اور ورکس لکھے دا میڈل اینڈ ریلیجیو لیسی۔ جب جیمز II انگلینڈ کے کنگ بنے تھے تو جان ڈرائیڈن جو کہ پہلے پیورٹن تھے وہ رومن کیتھولک میں کنورٹ ہو گئے تھے، تو 1687 میں انہوں نے ایک ورک لکھا تھا دا ہند اینڈ پینتھر، جس میں انہوں نے کیتھولک میں کنورٹ ہونے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اگلے ہی سال یعنی کہ 1688 میں جیمز II کا ایک بیٹا ہوا تھا، تو اس کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ورک لکھا تھا بریٹانیہ ریڈیویوا، لیکن اسی ایئر میں گلوریس ریولوشن آئی تھی اور جو جان ڈرائیڈن تھے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا۔ بیسیکلی جو تھے ولیم آف اورنج اور ان کی وائف میری وہ پیورٹن تھے، تو جب انہوں نے انگلینڈ کی مونارک سنبھالی تھی تو انہوں نے جان ڈرائیڈن سے اوتھ لینے کا کہا تھا، لیکن جان ڈرائیڈن نے اس بار اپنے نظریات بدلنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں 1688 میں پوئٹ لاریٹ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ولیم آف اورنج نے ایسے کیا تھا کہ جان ڈرائیڈن کا اوپوننٹ جو تھا تھامس شیڈل، اس کو انگلینڈ کا پوئٹ لاریٹ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے جو جان ڈرائیڈن کو پہلے کورٹ کا فیور ملتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کورٹ کا فیور ختم ہونے کی وجہ سے انہیں فائنینشیل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ کلاسیکل رائٹرز لائک ہورس اووڈ اور جورینل وغیرہ کے ورکس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1697 میں انہوں نے دا ورکس آف ورجل کے نام سے ایک ورک پبلش کروایا تھا، جس میں انہوں نے ایشینٹ رومن پوئٹ ورجل کے ورکس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ پھر 1700 میں انہوں نے اپنا لاسٹ ورک فیبلز ایشینٹ اینڈ ماڈرن پبلش کروایا تھا۔ اس ورک کو پبلش کروانے کے 2 ماہ بعد ہی جان ڈرائیڈن کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔